اگلی باری کس کی ہوگی؟ تو یہ اگلی باری اب کس کی ہوگی؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرب تباہ ہو جائیں گے مکمل طور پہ. وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ، ایک ایسا فتنہ جس عرب کا ہر گھر تباہ کر دے گا. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہاں تلوار سے زیادہ جو ہے وہ زبان کی کاٹ ہوگی. لیکن اس حدیث کے ساتھ حدیث ہے لیکن اس سے پہلے فارس والے تباہ ہوں گے، ایران. اور یہ میں آج سے کچھ کم از کم 2 سال سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. کیوں وہ ایران تباہ ہوگا؟ کیونکہ عرب ساتھ چھوڑ دیں گے، اکیلا ہو جائے گا ایران. مسلمان ساتھ چھوڑ دیں گے، تماشا دیکھیں گے. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہودی وہاں کوئی بستیاں آباد کرنے آئے ہیں، یہودی وہاں کوئی ٹیکنالوجی بنانے آئے ہیں، وہاں کو باغات لگا کے، بالکل نہیں. یہودی بنیادی طور پر اپنے ایک پیشگوئی جو ہے ان کے یسوع پیغمبر کی، اس کو پورا کرتے ہوتے دیکھنے آئے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک مسیحا آئے گا جو عالمی حکومت قائم کرے گا تھرون آف ڈیوڈ پہ. 26 اپریل 1909 کو روتھ شیلڈ سے بڑا سرمایہ دار کوئی نہیں تھا دنیا میں جس کے پاس بینک آف انگلینڈ کا چارٹر تھا. وہ اپنے ساتھ 60 یہودیوں کو لے کے آیا. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس سے کم ہو عرب پتی سے. کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی امریکہ سے آیا، کوئی پیرس سے آیا، کوئی سب کچھ. انہوں نے 25,000 ایکڑ زمین خریدی ہوئی تھی ریگستان میں. تل ابیب ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کے نیچے پانی ہو، ایسا ٹیلا. صحیح. وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم یہاں پر اس جگہ شہر آباد کریں گے اور 1 سال میں آباد کریں گے. اور سب سے پہلا کام کریں گے ہم عبرانی زبان ہماری جو کھو گئی ہے اس کو ہم اس کا انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، کیونکہ تورات ہماری عبرانی کے اندر ہے. صحیح. اور انہوں نے کیونکہ جدش بولتے تھے، اب تو عبرانی میں نہیں، اب دوبارہ انہوں نے عبرانی میں لکھی ہے، اصل والی نہیں ہے. اچھا. ایک اور بنایا، وہ انہوں نے وہاں جا کے وہ بنایا. پھر اس کو ایسا 50,000 ایکڑ، پھر 5 لاکھ ایکڑ، پھر 14 مئی 1948 تک انہوں نے اپنی اتنی آبادی کر دی اور اتنا اسلحہ جمع کر لیا کہ انہوں نے پھر اسرائیل کا اعلان کر دی. یہ سارے ریگستان میں رہے ہیں، کئی ایکڑوں کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی قسمت شاندار فارچون چھوڑ کے ہیں. آج بھی جو ویسٹ بینک کے اوپر 2 مرلے کے فلیٹ میں رہتے ہیں وہ عرب پتی لوگ ہیں. کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. جی. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم وہ عجیب و غریب مسلمان قوم تھی کہ جس نے وہ یہودی کی حیثیت سے آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ عربوں کی حیثیت سے لڑائی کی. یعنی پہلی جو جنگ بڑی ہوئی ہے وہ 1967 کی ہوئی ہے. اب اس میں کیا ہوا؟ عرب اسرائیل جنگ، مسلمان یہودی جنگ نہیں. جو فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن بنی تھی، اٹ واز اے کمیونسٹ سیکولر لبرل آرگنائزیشن. اس میں جارج حبش بھی تھا جو عیسائی تھا، حنان اشرابی بھی تھی جو عیسائی تھی، لیلا خالد وہ تھی کہ جس نے طیارہ اغوا کیا تھا. انہوں نے کہا ناصر تھا مصر کا حکمران، حافظ الاسد تھا، الوی تھا لیکن کمیونسٹ قسم کی صورتحال، اردن کا بادشاہ تو پھر ختم ہی تھا، سرنڈر کیا. 67 کی جنگ میں ناصر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا نحن ابناء الفرائنہ، ہم فرعون کے بیٹے ہیں، ہمارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے. اللہ نے پھر وہ کٹ لگائی ہے کہ اس نے پورا سرائے سینہ چھینا، نہر سویز پہ قبضہ کیا، یروشلم چھینا، ویسٹ بینک لیا، غزہ لیا، گولان کی ہائٹس لیں، لبنان کا وہ علاقہ لیا، جارڈن نے سب کچھ لیا اور کہا واپس لے کے دکھاؤ. عرب اسرائیل جنگ. رسول اللہ نے فرمایا جس نے عصبیت کا جھنڈا اٹھایا اس نے جاہلیت کی موت مرا. آج بھی ہم کہتے ہیں عرب کیوں نہیں لڑتے، یہی کہتے ہیں نا. جی. عرب نماز نہیں پڑھیں گے تم نماز نہیں پڑھو گے، عرب روزہ نہیں رکھیں گے آپ روزہ نہیں رکھیں گے. جنگ مسلمان کیا یہودی کے ساتھ. اچھا، کون سا مسلمان ملک آپ کو لگتا ہے وہ ایران کے ساتھ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو سب سے پہلے شامل ہو جائے گا، اور جو ابھی تک نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں میرے خیال ہے کوئی بھی شامل، رسول اللہ کی حدیث تو یہی کہتی ہے. ٹھیک ہے کہ میرے خیال دیکھیں اسرائیل نے ایک پلاننگ کے ساتھ کام کیا ہے اور اس پلاننگ کے اندر ایران خود جو ہے اس کا حصہ بن گیا ہے.
اسرائیل سمجھتا تھا کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں اس کے اندر اس کے مقابلے میں کوئی بڑی طاقت موجود نہ ہو. اس کو سب سے پہلے خطرہ تھا صدام حسین سے. ٹھیک ہے. صدام وہ تھا جو 1948 میں لیفٹننٹ کے طور پہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس نے, اور صدام نے وہاں بڑا اسٹرانگ قسم کا وہ ہولڈ کیمپ کیا ہوا تھا. اس کا پہلے نے نیوکلیر پروگرام تباہ کیا. صحیح. اس کے بعد صدام کی جتنی فوج تھی بڑی کیپیبل 7 لاکھ فوج تھی اس کی. صحیح. اس کو عربوں سے کہہ کے اس کو لڑوایا کس سے؟ ایران سے. 8 سال لڑائی رہی. آیت اللہ خمینی بھی یہ, اگرچہ کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ لڑ یہ رہے تھے, ایک کانٹرا اسکینڈل ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, جس میں اسلحہ فرمافرات دیا جاتا تھا ایران کو. وہ اسرائیل کا اسلحہ تھا, ایران کو دیا جاتا تھا. لیکن ایران خریدتا, ظاہر بات ہے اس نے لڑنا تھا, اس کی بھی مجبوری تھی, کہاں سے اسلحہ لیتا. لیکن امریکہ لڑا رہا تھا, سعودی عرب صدام کو مروانا چاہتا تھا. انہوں نے صدام کو پہلی جنگ جو تھی وہ ختم ابھی نہیں ہوئی تھی تو 91 میں کہا اب تم فاتح ہو, اب تم کویت پہ چڑھ دوڑو. وہ چڑھ دوڑا, پھر انہوں نے اس کو مارا, اس بری طرح مارا. 10 سال تک اس کے ہاں دوائی نہیں پہنچی اور 13 لاکھ بچے مارے گئے. وہاں بھی صبر نہیں ہوا. 2003 میں اس کے اندر گھسے, اس کی ایئر فورس ختم کی, اس کے ٹینک ختم کیے. آج وہاں پر کچھ نہیں, ایک حصہ کلیئر ہو گیا. صحیح. ایران کی مدد سے کیا. ایران وہاں پہنچا, ایران نے وہاں اپنا رسوخ قائم کیا. وہاں جا کے اب کیا نام تھا, قاسم سلیمانی, یہ وہ سب وہاں پر پہنچ گئے. وہاں ہم تو اب آ گئے. اب وہاں عرب عجم کی جنگ چھیڑی, مقتدر صدر کو اڑایا. پھر امریکہ کو کہا قاسم سلیمانی کو مارو. امریکہ نے قاسم سلیمانی کو مارا, ایران کا انفلوئنس ختم ہو گیا. شام میں ایران کو آنے دیا, لڑائی کرائی, بشار الاسد کے مقابلے میں چیزیں کھڑی کی, جبہت النصرہ. آج شام کا معاملہ ختم ہو گیا. اکبر جولانی آ گیا, جو کچھ حزب اللہ کو انہوں نے پہلے تو کھڑا کیا, سب کچھ ہوا, اور بیروت کی اینٹ سے اینٹ بجائی حزب اللہ کی بنیاد کے اوپر. حزب اللہ کو وہاں کی پالیٹکس میں ڈال کے اس کو شیعہ سنی اور عیسائی لڑائی میں لڑائی اس حد تک کہ $20 بلین جو ہیں وہ لبنانی بھیجتے ہیں. اب لبنان میں 40 لاکھ لوگ ہیں, 1 کروڑ 20 لاکھ باہر رہتے ہیں دنیا میں. لیکن آج انہوں نے آہستہ آہستہ حزب اللہ کی ایک قیادت ختم کر دی, ختم ہو گیا. مصر میں مرسی اٹھا, 65% ووٹ لیے, $10 ارب دیے فیلڈ مارشل سیسی کو. اس فیلڈ مارشل صاحب نے وہاں پر مارا, مسلمانوں کو ختم کیا, وہ بیچارہ شہید ہو. ختم. اب ایران کی باری آنی ہی آنی تھی. افغانستان میں ایران سے مدد لی, افغانستان میں پورے کا پورا ایرانیوں کا ساتھ, امریکیوں کا ساتھ دیا, ہیلمند کی لڑائی میں ساتھ. اب آنی تھی. اب ایران دیکھتا ہے کہ میری مدد کی جائے, جی تو کرنی تو چاہیے کہ مقابلہ یہودیوں سے, میں تو کہتا ہوں کرنی چاہیے, اپنے زخم بھولنے چاہیے. لیکن زخم تو ہیں نا لوگوں کے.